اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ آپ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خیر سے رکھے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور میرا ہر ایک ہم وطن خیریت اور عافیت سے ہوگا۔ ناظرین، اس طرح سے ہے کہ میں اور میری نسل ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے آزاد فضا میں، آزاد وطن میں جنم لیا۔ اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے اجداد نے غلامی دیکھی، میری نسل نے وہ غلامی نہیں دیکھی۔ اس لیے اللہ کی اس نعمت کا، اس اللہ تعالیٰ کی عطا کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ پاکستان بننے کے بعد ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ بہت کم عرصے میں ہمارے بابائے قوم حضرت قائد اعظم علیہ رحمت ہم سے جدا ہو گئے۔ یعنی پاکستان بہت جلد، پاکستان، ریاست پاکستان اور پاکستان کی قوم یتیم ہو گئی۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح سے یتیم کے ساتھ زمانے میں اسے بڑی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اسے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سہارا دینا پڑتا ہے۔ اور بعین ہی پاکستان کے ساتھ بھی، اس ریاست کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے فوری بعد قوم نے اور ہماری ریاست نے انتہائی مشکلات دیکھیں اور بہت قربانیاں دے کے یہ ریاست حاصل کی گئی تھی، بڑے خواب دیکھے گئے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا کہ شروع سے ہی ہمارے ساتھ سلوک ایسا کیا گیا، جن کرتا دھرتاؤں کے ہاتھ میں زمام اقتدار جاتی رہی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد لوگوں نے اس سیاست کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں آج خاص طور پہ دساتیر کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان بننے کے بعد پہلے 1956 کا آئین بنا، وہ ایسے ہاتھوں سے آئین بنایا گیا تھا، ایسے حالات میں بنایا گیا تھا کہ جہاں پہ پوری قوم اس پہ متفق نہیں تھی، اس لیے اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں تھی، اس آئین کو وہ دوام نہ پا سکا، اور ملک میں اس آئین کو اس طرح سے قبولیت نہیں ملی کہ جس طرح سے کسی بھی وطن کے آئین کو ملتی ہے۔ اس کے بعد 1962 میں ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ایک اور آئین بنا، اور وہ بھی کچھ عرصہ چلا، اور اس آئین کے نتیجے میں جو قوانین اس وقت بنے، جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوا، جو جمہوریت کے ساتھ ہوا، جو سسٹم کے ساتھ ہوا، اور جو مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ ہوا، ان کے ہم اثروں کے ساتھ ہوا، وہ ایک الگ سے داستان ہے، جبر کی داستان، ظلم کی داستان۔ اور پھر اسی تسلسل میں جب 1971 میں پاکستان 16 دسمبر کو دو لخت ہوا، پاکستان پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ جن لوگوں نے جانوں کی قربانیوں سے یہ وطن حاصل کیا تھا، وہ خون کے آنسو روئے، لیکن سوائے رونے کے اور سوائے افسوس کرنے کے ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ زمام اقتدار جن کے ہاتھ میں تھی وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ اور بدقسمتی یہ کہ انہوں نے اس سارے سے سبق نہیں سیکھا، نہ کل اور نہ آج۔ خیر، 1971 کے اس حادثے کے بعد 1973 میں پاکستانی قوم نے بڑی جد و جہد کے بعد ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قیادت میں، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، اس وقت کی حزب اقتدار اور حزب اختلاف نے مل کے
ایک متفقہ آئین ترتیب دیا اور اس آئین کو قبولیت عامہ نصیب ہوئی، اور پاکستان بھر میں چاروں صوبوں اور پاکستان کے ریاست کے جتنے اجزاء تھے انہوں نے اس آئین کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے دل سے ایک ایسی دستاویز کے طور پہ اسے مانا گیا کہ جو آج الحمدللہ میں یہ بحیثیت پاکستانی خوشی سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس آئین کو بنے، اس دستور کو بنے آج 50 سال ہو چکے ہیں، اور اس وقت قوم آئین پاکستان 1973 کی 50ویں سالگرہ گولڈن جوبلی منا رہی ہے، اور اس حوالے سے سرکاری سطح پہ کئی پروگرام ترتیب دیے گئے، اور گزشتہ دنوں ایوان بالا کے اجلاس میں اور اسی طرح سے ہمارے جو 2 ایوان ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ، وہاں مختلف تقاریب ہوئیں اور ملک سے اور بیرون ملک سے لوگوں کو مدعو کیا گیا، اور وہ تقریبات کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ آئین بنیادی طور پہ وہ دستاویز ہے کہ جو ریاست کے اندر مختلف لوگوں کو، مختلف گروپس کو، مختلف صوبوں کو، مختلف قومیتوں کو، مختلف مذہب کے لوگوں کو آپس میں یکجا کر کے ایک دستاویز کی بنیاد پہ انہیں ایک ریاست دیتا ہے، اور اس ریاست کے اندر ہر ایک شہری کا ایک جتنا حق ہوتا ہے۔ ریاست کا ہر ایک باشندہ، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اس کی زبان کوئی ہو، وہ اس کا کلچر کوئی ہو، اس کی سوچ کوئی ہو، وہ کس نظریے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کی مادری زبان کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھے بغیر اس کو آئین جو بنیادی حقوق ہیں وہ ایکولی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور پھر آئین کے جو ہمارے آئین کے اندر جو ابتدائی آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک، اس میں خاص طور پہ بنیادی انسانی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، جس میں انسان کی آزادی کا حق، اس کے مذہب کا حق، اس کے کام کاروبار کا حق، اور ریاست میں سیاست کرنے کا حق، بولنے کا حق، تحریر و تقریر کا حق، اپنی مذہبی آزادی کا حق، یہ سارے حقوق ان بنیادی آرٹیکلز میں دیے گئے ہیں جن کی گارنٹی آئین دیتا ہے۔ اب ناظرین، اس طرح سے ہے کہ جو ریاست پاکستان کا آئین 1973 کا آئین ہے، اس میں اس ریاست کو چلانے کے لیے 3 ستون قرار دیے گئے ہیں۔ ٹرائیکاٹمی آف پاور، اس میں پہلا ہے مقننہ، یعنی قانون بنانے والا ادارہ، پارلیمنٹ۔ دوسرا ہے عدلیہ، انصاف کی فراہمی کا ادارہ، اور تیسرا ہے انتظامیہ۔ اب پاکستان کے آئین میں بہت خوبصورت انداز سے 2 ایوان رکھے گئے ہیں، ایک ایوان بالا اور دوسرا ایوان زیریں۔ ایوان بالا سینٹ آف پاکستان ہے، جس میں چاروں صوبوں کو ایک جیسی نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ قومی اسمبلی زیریں ایوان جو ہے اس میں آبادی کے لحاظ سے سیٹوں کا تناسب ہے۔ اب وہ ایک صوبہ سب سے بڑا ہے، صوبہ پنجاب، اس کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے کم آبادی ہے بلوچستان، اس کی انتہائی کم سیٹیں ہیں۔ لیکن اس کمی کو کہاں پورا کیا گیا ہے تاکہ بلوچستان کے رہنے والوں کو کسی لمحے، کسی مرحلے پہ یہ محسوس نہ ہو کہ ریاست پاکستان میں ان کے ساتھ کوئی سلوک برابری کا یا مساوی سلوک نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کمی کو، آبادی والی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آئین پاکستان نے
سینٹ میں ان کو پنجاب یا سندھ بڑے صوبے ہیں تو جتنی سینٹ میں اراکین کی تعداد ان بڑے صوبوں کی ہے اتنی تعداد ان باقی چھوٹے صوبوں کی بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ریاست کا یہ آئین ہر ایک شہری کو احساس دلاتا ہے کہ وہ چاہے صدر پاکستان ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، آرمی کے سربراہ ہوں، کسی سیاسی جماعت کے، مذہبی جماعت کے سربراہ ہوں، یا ایک عام شہری ہو میرے جیسا، وہ اس ریاست کے اندر بنیادی انسانی حقوق کے لحاظ سے اس کے ایکول رائٹس ہیں۔ اس لیے ہر ایک پاکستانی شہری محسوس کرتا ہے کہ اس ریاست پہ اس کا حق اتنا ہی ہے جتنا کسی دوسرے بڑے سے بڑے آدمی کا ہے۔ اب جو سب سے اہم ذمہ داری، یہ جو 3 ستون ہیں، جو 3 پلرز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ذمہ داری عدلیہ کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقننہ کا کام ہے قانون سازی۔ آئین بن گیا، اس کے تحت قانون بن رہے ہیں، اور اگر کسی جگہ کسی طبقے کے ساتھ، کسی سیکشن آف سوسائٹی یا کسی بھی ادارے کے ساتھ، کسی صوبے کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، وہ آئین اور قانون کے حساب سے وہاں کوئی انصاف نہیں برتا گیا، تو وہ پھر عدلیہ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے انصاف کی فراہمی کا، ایک ایسا ادارہ کہ جہاں پہ آئین کے تابع، آئین کے تحت عدالتوں کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ ناانصافی جو کسی بھی خطے کے ساتھ ہو رہی ہو، کسی صوبے کے ساتھ ہی ہو رہی ہو، کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ ہو رہی ہو، اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے عدلیہ اپنا کام کرتی ہے۔ اچھا، تیسرا بڑا اہم ادارہ ہے، ستون ہے اس کا ریاست کا، وہ ہے انتظامیہ۔ اب انتظامیہ جو ہے ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ریاست میں جس کی حکومت ہے، پاکستان میں بدقسمتی سے زیادہ عرصہ جمہوری حکومتیں نہیں رہیں یا نہ چل سکیں، جب تک ڈکٹیٹرشپ جب بھی آئی وہ ایک لمبے عرصے کے لیے آتی تھی، تو ہر ایک دور میں جو انتظامیہ ہے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے لوگوں نے استعمال کیا۔ اب جہاں پہ انتظامیہ اپنی حدود سے باہر نکل کے حکمران کے لیے ناجائز کام کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، تو عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے پاکستان میں اور آئین پاکستان کے تحت کہ جو شہری کو یا ادارے کو یا سیاسی جماعتوں کو یا گروپس کو یا مذہبی جماعتوں کو یا لوگوں کو وہ انتظامیہ کی ان زیادتیوں سے بچانے کے لیے آگے آتی ہے، اور پھر پاکستان کے آئین کے تحت انتظامیہ عدلیہ کے تابع ایک کنٹرول میں رہتی ہے۔ دیکھیے، جو دنیا کا نظام ہے، پوری دنیا اس وقت ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا زمانہ تھا، لیکن اب گزشتہ کئی دہائیوں سے دنیا بھر میں دساتیر، آئین، کانسٹیٹیوشنز موجود ہیں، اگرچہ آج بھی بہت سارے ممالک میں بادشاہتیں ہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور نظام ایسے ہیں کہ جہاں باقاعدہ کوئی ریٹن دستور نہیں ہے۔ اچھا، میری بحیثیت مسلمان خوش قسمتی ہے کہ آج سے 1450 سال تقریباً پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تحریری دستور جو اصول مقرر کیے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ تحریر ہوئے، اور اس کے مطابق اس معاشرے کی اور اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اور پھر بہت ساری ایسی اقوام، پورا یورپ کی بات کر لیں، امریکہ کی بات کر لیں، جو اس وقت ترقی یافتہ لوگ ہیں، انہوں نے چند سال پہلے یا 1 صدی پہلے، کسی نے 1.5 صدی پہلے، کسی نے 2 صدی پہلے لوگوں کو حقوق دیے، غلاموں کو حقوق دیے، خواتین کو خاص طور پہ حقوق دیے،
اور جو طبقے پسے ہوئے طبقے تھے ان کو حقوق انہوں نے دیے، لیکن میرے پیارے مذہب میں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے قریب 1450 سال پہلے وہ سارے کے سارے بنیادی انسانی حقوق معاشرے کو دے دیے تھے۔ آج کی جو گفتگو تھی وہ ابتدائیہ تھا۔ میرے انشاءاللہ العزیز جو ہمارا یہ چینل جس کو ہم لے کے چلیں گے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ کی دعاؤں سے یہ سلسلہ آگے چلے گا، اور انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئے موضوع پہ نئے انداز سے بات کریں گے، اور یقیناً جو آج کی میری گفتگو ہے اس پہ آپ کامنٹس بھی کیجیے گا اور حوصلہ افزائی بھی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔